العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. هل تحس تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ تو جس طریقے سے ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے ان کو بھی ہلاک کر دیں گے. رکز کا اصلی معنی نیزے کا کنارہ زمین میں گھس جائے، غائب ہو جائے. اسی طرح سے رکاز مال مدفون کو کہا جاتا ہے. یہاں صوت خفی، مخفی آواز مراد ہے جو سمجھ میں نہ آئے. جیسے مرنے والے کی زبان لڑکھڑانے کے بعد آواز آتی ہے. صوت خفی کی یہاں تخصیص اس لیے ہے کہ اصل ہے اور اکثر ہے. یہ کنایہ ہے بے نام و نشان ہونے سے. کفار مشرکین یہ نقمت دنیاویہ کے بھی مستحق ہیں. کسی مصلحت سے کسی کافر کے لیے اس کا وقوع نہ ہو وہ اور بات ہے، مگر اندیشے کے قابل تو ہے. یہ سب حکومت، سلطنت والے، شوکت، حشمت، طاقت، قوت والے سب اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، فنا کر دیے گئے اور ایسے نیست نابود ہو گئے کہ ان کی کوئی مخفی آواز اور کوئی حس و حرکت بھی سنائی نہیں دیتی. سورۃ طٰہٰ مکیۃ 135 آیۃ او 40 سورہ طٰہٰ مکیہ ہے. اس کی 135 آیتیں ہیں یا پھر 142. 135 کوفی نسخے کے اعتبار سے. اس سورت کا تلاوتی نمبر ہے 20 اور نزولی نمبر ہے 45. سورہ شریفہ کا نام طٰہٰ، یہ نام پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القراء میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم ہے، اس لیے کہ اس سورہ شریفہ میں کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بسط کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے.
مسند دارمی میں ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو پڑھ کر سنائی۔ بارگاہ ایزدی میں فرشتے کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے امت جس پر یہ صورتیں نازل کی جائیں گی۔ اسی طرح وہ سینے مبارک ہیں جو ان صورتوں کو، جن میں یہ صورتیں محفوظ ہوں گی، اور وہ زبانیں بھی مبارک ہیں جو ان کی تلاوت کرے گی، پڑھیں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ طٰہٰ اعطی یوم القیامت، اس کو قیامت کے روز مہاجرین اور انصار کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہی وہ مبارک صورت ہے کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پختہ منصوبہ بنا کر گھر سے نکلے تھے، مگر پھر حضرت کے قدموں میں گرنے پر اس صورت نے مجبور کر دیا، جس کا واقعہ بے انتہا مشہور ہے اور آپ سب جانتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ اور ماقبل سورہ مریم کے فاتحہ اور خاتمہ میں گہری مناسبت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سابقہ سورہ مریم ذکر قرآن پر ختم ہوئی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اور قرآن ہی کے ذکر سے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس سورہ شریفہ کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے مریم کے خاتمہ اور طٰہٰ کے فاتحہ میں ایک خاص مناسبت موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم میں توحید، رسالت اور معاد کا بیان تھا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی مضامین ہیں، چنانچہ آغاز سورت میں رسالت اور وحی سے متعلق مضمون ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تنزیل ممن خلق سے توحید کے متعلق، اور حل اتاک سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور توحید و رسالت، قصے کے ذریعے سے توحید و رسالت دونوں کی تقریر ہوگی۔ جیسے کہ انی انا اللہ سے توحید کی تصریح ہے، اور رسالت موسویہ سے رسالت محمدیہ کی توضیح۔ پھر کذالک نقص سے وحی کے مضمون کی تکمیل۔ پھر من اعرضا کے ذریعے سے وحی کے مصدق و مکذب کی جزا سزا کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی معاد کی تفصیل بھی ہے۔ تو
اس سورہ شریفہ کے مضامین اور ماقبل سورہ مریم کے مضامین میں پوری طور پر جو ہے ہم آہنگی موجود ہے. جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ سورت کے مضامین اساسیہ وہ 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور معاد و آخرت. طٰہٰ اس سورت کا نام. بعض نے کہا کہ قرآن کا نام. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ بمعنی حب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دونوں قدموں کو زمین پر رکھیے. اصل میں تھا، حمزہ کو ہاں سے بدل گیا، طٰہٰ ہو گیا. یہ سورت مکی ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا. 135 اس کی آیات ہیں اور اس کے جو ہے 8 رکوعات ہیں. طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ہمارے مفسر علام نے طٰہٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ بے غبار بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی مراد سے بخوبی واقف ہیں. یہ اللہ کے رموز اور اسرار میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ علماء اس کی تفسیر کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے ایک معنی بیان کیا، راجی یا رجل، اور ابن عمر سے اس کا معنی ذکر کیا، یا حبیبی منقول ہے. اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طٰہٰ اور یاسین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں. مگر راجح قول، بے غبار بات وہی ہے جو آپ کے مفسر نے فرمائی، اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ان کے اس کے معانی سے اور مراد سے اللہ تبارک تعالیٰ ہی بخوبی واقف ہے. ما انزلنا علیک القرآن یا محمد لتشقى لتذعب بما فعلت بعد نزوله من طول قیامک بصلاة اللیل ای خفف عن نفسک. ہم نے یہ قرآن مجید کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، آپ جو ہے تھک جائیں. جو آپ نے قرآن کے نزول کے بعد صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد میں اپنے قیام کو طویل کرنے کے ذریعے سے کیا ہے. مطلب خفف عن نفسک، آپ تخفیف کیجئے، طول قیام میں تخفیف فرمائیے. لتشقى شقا سے مشتق ہے، جس کے معنی تعب اور مشقت کے ہیں. ابتدائے نزول قرآن کے موقع پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عاشقین صحابہ کرام قیام لیل کیا کرتے تھے اور پوری شب نماز تہجد میں
قرآن کریم کی تلاوت میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیا ہے روایات میں حتی تورمت قدمہ ہو، آپ کے قدمین مبارکین پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ طویل طویل قیام فرما کر اور اپنے آپ کو جو ہے مشقت میں ڈالیں، اپنے آپ کو تھکائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ جی، تو تعب کی نفی جو ہے وہ عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے انکار پر جو غم ہوتا تھا، حزن ہوتا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ غم حزن کرنا کیجیے، آپ کا کام تذکیر ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ جب آپ نے کام کر لیا تو پھر اس کی فکر آپ کو دامنگیر نہیں ہونی چاہیے کہ کون ایمان لایا، کس نے دعوت قبول کیا نہیں کیا۔ آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا، لہذا حزن و ملال میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جیسے ابھی بتایا کہ آپ رات میں طویل قیام فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہو مشقت میں پڑھے بغیر، آپ جتنا آسان ہو پڑھیے۔ تیسری بات، آپ کے طویل قیام پر کفار جو ہے وہ طعن کرتے تھے کہ دیکھو صاحب قرآن کیا نازل ہوا، ان پر مصیبت آ گئی، قرآن کیا نازل ہوا، ان پر مصیبت آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل قیام بھی کرتے تھے اور دن میں جو ہے فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح کفار کو، مشرکین کو ہدایت ہو اور وہ قرآن کی دعوت کو قبول کریں۔ تو اس میں ہر طرح کی مشقت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تمام رات جاگنے کی اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا لیا کہ شروع رات میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور شب کے اخیر میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ جی، لیکن انزلناہ تذکرۃ بہ لمن یخشی یخاف اللہ۔ اللہ کی تفسیر لیکن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ لیکن انزلناہ تذکرۃ، لیکن انزلناہ تذکرۃ، آپ ترجمے سے بات کو سمجھ جائیں گے، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے، تذکرہ مفعول جو ہے لہو، مفعول لہو ہے، انزلنا فعل مقدر، مفسر نے اشارہ کہ انزلنا ہو تذکرۃ، انزلنا یہ فعل عامل جو ہے مقدر ہے، مذکور جو ہے اما انزلنا یہ اس کا عامل نہیں ہے۔ جی، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کس کے لیے؟ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، لمن یخشی یخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہو۔ ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے میں نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کفار مسلمانوں پر یہ طعن کرتے تھے کہ لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا، ایک مصیبت نازل ہوگی،
نہ رات کا چین نہ دن کا سکون. اللہ تعالیٰ نے ان احمقوں اور بدنصیبوں کو جو اس حقیقت سے اور حقائق سے بے خبر تھے بتایا کہ علم جو ہے خیر ہی خیر ہے، سعادت ہی سعادت. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.